یزید کے ایک وار نیریٹر کا نام ہے حمید ابن مسلم. کربلا کے میدان میں اس کے 10,000 جاسوس تھے جو اپنی ڈائریوں میں سچویشنز کو لکھا کرتے تھے. اور اس کی ڈاک کا نظام اتنا مضبوط تھا. یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ حکومت اس سے بڑی دنیا میں کہیں نہیں. جو فیکٹ ہے وہ ہم بتائیں گے. اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. جتنی بڑی حکومت اس کی چاروں طرف تھی. جو اس کا سسٹم تھا, کیمپ لگے ہوئے تھے. جیسے بریلی سے دہلی تک جانا ہو تو کتنی تیز خط پہنچ سکتا تھا. ایک ڈاکیا وہاں لے جائے گا اس کیمپ میں, وہاں سے فوراً دوسرا ڈاکیا دوڑے گا, وہاں سے فوراً پہنچنا چاہیے گا. تقریباً 1000 خط 10 محرم کو 4 بجے تک یزید کو جا چکے کہ یزید کانگریچولیشن, یو آر ونر. ہمارے ملک کا انتظام کیا جائے, ہمارے تحفوں کا انتظام کیا جائے, مال و دولت کا انتظام کیا جائے, عہدوں کا انتظام کیا جائے. ملک رہ مجھے دیا جائے, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. سب اپنے جاسوسوں کے ساتھ خط لکھوا رہے تھے. یزید تم جیت گئے, جیت گئے, جیت گئے, جیت گئے. یہ عاشور کے دن اثر کے تک 1000 خط پہنچ چکے ہیں یزید کو. ایسے میں حمید ابن مسلم کے خط لکھتا ہے, یزید تم ہار گئے. بریلی کا سمجھدار دانشور مجمع ہے. ابھی تک میں اسٹیکر پڑھ رہا تھا, اب ہائپوتھیسس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اجتہاد فکر کی دعوت دے رہا ہوں. خون جگر صرف کر کے کچھ ذہن میں جو آئی ہوئی فکر ہے وہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شامل کر کے, شریک کر کے آپ کو میں گواہ بناؤں. اس کا حمید کا یزید تم ہار گئے. 1000 خط یزید تم جیت گئے. وہ اپنے خطوں کے ساتھ ایویڈنس لکھتے ہیں کہ حسین کے 71 ساتھی مارے جا چکے ہیں, 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو گیا. اب تم جیت گئے. اب کوئی ایسا نہیں بچا ہے جو تمہیں ہرا سکے. حمید ابن مسلم کہتا ہے تم ہار گئے. نیچے خط میں لکھتا ہے اس لیے کہ میں اس وقت کربلا میں حسین کے خیموں کے پاس ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوں, بلندی پہ. وہاں سے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے بڑے خیمے سے تشریف لے گئے. ان کی بہن زینب ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئی تھی کہ حسین رخصت ہونے سے پہلے ان کو ایک اور خیمے میں لے گئے. بات چیت کیا ہوئی یہ سننے کی جسارت مجھ میں نہیں ہوئی, اس لیے میں وہ کنورسیشن, وہ ڈائیلاگس یہاں پہ رائٹ اپ کے طور پہ تجھے نہیں دے سکتا. مگر دونوں کے آنے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم ہار گئے. میرے میڈیا کے ساتھی, اس وقت کا الیکٹرانک میڈیا کیسا تھا, حمید میدان جنگ کی رپورٹنگ کس طرح سے کرتا تھا. رپورٹر آف دی وار آف کربلا, وہ کہتا ہے میں نے جو سین دیکھا اس کے طور پہ, یہ گواہی کے طور پہ ایویڈنس, پہلا ڈاکومنٹری پروف میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم ہار گیا. اس لیے کہ میں نے ایک خیمے میں بھائی بہن دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا, 2 منٹ کے بعد آتے ہوئے دیکھا. اس 2 منٹ میں بات چیت کیا ہوئی مجھے نہیں پتا, مگر بھائی بہن کے جانے اور آنے کے انداز سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ حسین نے جنگ جیت لی, تو ہار گیا. ثبوت کہتا اس لیے کہ جب یہ خیمے میں گئے تو حسین وقت کے امام کی حیثیت سے آگے آگے تھے, زینب پیچھے پیچھے تھی. لیکن جب اس خیمے سے واپس آئے ہیں تو زینب آگے آگے تھی, حسین پیچھے پیچھے تھے. اس کا مطلب جنگ کی قیادت تبدیل ہو گئی. 10 محرم کو ایک جنگ ختم ہو رہی ہے, دوسری جنگ شروع ہو رہی ہے. اور اب جو جنگ ہوگی وہ تلوار کی نہیں, کردار کی ہوگی. اب جو جنگ ہوگی وہ شمشیر کی نہیں, سیری کی ہوگی. اب جو جنگ ہوگی وہ نیزوں کی نہیں, خطبوں کی ہوگی. زینب تجھے بے نقاب کرے گی اور اس کے لیے تیرے پاس کوئی انتظام نہیں. جنگی انتظام کے لیے ہم ذمہ داری لے رہے تھے, جنگی انتظام تیرے پاس بہت ہے, لیکن خطبوں کو برداشت کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اب اس انقلاب کو تو نہیں روک سکتا. آج سے زینب ایک کریکٹر کا نام نہیں, ایک یونیورسٹی کا نام ہے, ایک درسگاہ کا نام ہے, ایک مکتب کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, ایک ویژن کا نام ہے, ایک مشن کا نام ہے, ایک عزا کا نام ہے, ایک مدرسے کا نام ہے, ایک قائد
علی کا نام ہے، امامت کا نام ہے، رسالت کا نام ہے، مشیت کا نام ہے، احتجاج کا نام ہے۔ آج سے علی کی نہج البلاغہ کا نام زینب ہے، آج سے اللہ کے قرآن کا نام زینب ہے۔ زینب نے وہ انقلاب برپا کیا۔ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہسٹورین سے۔ امام حسین جس وقت کربلا میں داخل ہو رہے تھے، بصرہ، کوفہ، مکہ، 3 گورنر بدلے گئے۔ 3 گورنر، مکے میں گورنر بدلا گیا سعید، کوفے کا گورنر بدلا گیا کہ وہ حسین کے آنے کو برداشت نہیں کر پائے گا، فوراً امیڈیٹلی گورنر بدلا گیا، بصرے کا گورنر بدلا گیا۔ یہ حسین کے نام سے۔ زینب جس وقت رہائی چھین کے واپس ہوئی، نمبر 1، زینب کو رہائی ملی نہیں، زینب نے رہائی جیتی ہے۔ رہائی پانے والا جہاں سے رہا ہوتا ہے وہاں 1 منٹ کو رکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کسی قیدی کو رہائی ملے اور آپ اس سے کہیے 10 منٹ رکو، 1 کپ چائے پی لو، فوراً کہے گا میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے بچوں میں جاؤں گا۔ کوئی بھی قیدی رہائی پانے کے بعد 1 منٹ رک نہیں سکتا۔ یہ عجیب اصیل ہے جو رہائی پانے کے بعد حاکم کہہ رہا ہے چلے جائیے، یہ کہہ رہے نہیں 7 دن رکوں گی، مجلس کروں گی، محل خالی کراؤں گی، شام کی عورتوں کو بلاؤں گی، سیاہ علم لگاؤں گی، میں بتاؤں گی بنو امیہ کون ہے، بنو ہاشم کون ہے، میں بتاؤں گی قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، پاک کون ہے، نجس کون ہے، سچ کون ہے، جھوٹا کون ہے، نماز کون ہے، گمراہی کون ہے، عبادت کون ہے، پرستش کون ہے، میں بتاؤں گی، امام کون ہے، حرام کون ہے، میں بتاؤں گی۔ جناب زینب رہائی چھین کے اب جو جاتی ہیں، کم سے کم 6 گورنر جناب زینب کی وجہ سے بدلے۔ یہ نہیں، زینب نے کہا 7 دن رکوں گی، 7 دن کے بعد 27 منزلوں سے ہوتی ہوئی کربلا جاؤں گی، 27 منزلوں سے ہوتی ہوئی۔ جن شہروں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں ان شہروں میں نہیں جاؤں گی۔ جہاں ایک بار زینب پہنچ گئی وہاں کربلا پہنچ گئی۔ اب وہاں قیامت تک کوئی کربلا کو نہیں روک سکتا۔ بڑے سے بڑا کرونا آ جائے کربلا نہیں رک سکتی۔ 27 منزلیں الگ سے، جہاں جہاں ہم نہیں گئے وہاں وہاں ہوتی ہوئی جاؤں گی، تاکہ مجلسوں کی بنیاد ڈالتی ہوئی ہر شہر کو آزادار بناتی ہوئی جاؤں گی۔ کربلا میں 3 دن رکوں گی۔ 3 دن کے بعد میں مدینے ان راستوں سے جاؤں گی جن راستوں سے ابھی تک ہم نہیں گئے، تاکہ کربلا کی تبلیغ کرتی ہوئی جاؤں۔ اب زینب جہاں جہاں جس اسٹیٹ سے گزرتی وہاں کا گورنر ہاتھ جوڑتا، ہم یہ انقلاب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فوراً یزید کہتا گورنر بدلو، گورنر بدلو، گورنر بدلو۔ معلوم ہوا جتنا خوف بھائی کا تھا اس سے زیادہ خوف بہن کا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک گورنر ایسا جہاں تک حسین نہیں گئے تھے، مصر کے اسٹیٹ دارالخلافہ کا نام، دارالحکومت کا نام، ہم تو دارالخلافہ نہیں کہیں گے، دارالحکومت، مصر کے دارالحکومت کا نام قاہرہ، وہاں حسین نہیں گئے۔ 6 گورنر نے مل کے ایک ساتھ میٹنگ کی اور کہا زینب کا انقلاب ہم نہیں برداشت کر سکتے، کسی ایسے اسٹیٹ میں بھیجا جائے جہاں حسین نہیں پہنچے تھے تاکہ لوگ انجام ہوں گے وہاں، اس لیے زینب کو قاہرہ بھیج دیا جائے۔ جناب زینب مصر بھیجی گئی چند مہینوں کے لیے، اور چند مہینے میں قاہرہ میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ حسین کی کربلا سے بڑا روزہ جناب زینب کا قاہرہ میں اس وقت موجود ہے۔ ہم صرف کتاب سے نہیں، آپ کو دیکھا پڑھتے ہیں، قاہرہ میں جناب زینب کا وہ روزہ موجود ہے ان کے نشانی کے طور پہ۔ سینٹرل گورنمنٹ شام نے اسٹیٹ گورنمنٹ کے تمام گورنرز کو بلا کے ایک میٹنگ، فوراً ایک ڈیلیگیشن بلایا اور کہا قاہرہ کے انقلاب کو کیسے برداشت کریں۔ زینب کی تبلیغ تھی جو فاطمین کی حکومت 350 سال تک چلی، اور زینب کی اس تعلیم سے وہاں جامعۃ الزہرا کا قیام ہوا، جسے آج جامعۃ الازہر کہتے ہیں۔
اور زینب اور زہرا جو یونیورسٹی قائم کر دیں وہ دنیا میں کبھی بند نہیں ہوتی ہے. تکشلا اور نالندہ میں بھی گیپ آیا لیکن جامعۃ الزہرا میں کوئی گیپ نہیں ہے. 1150 سال کی یونیورسٹی ہے اور آج بھی وہاں کے سمندر کے سکوں سے ولی اللہ کے سکے نکل رہے ہیں. سمندر کے لہروں سے یہ جناب زینب کی قربانی تھی. یہ ہوا کہ زینب قاہرہ میں بھی اگر رہیں گے تو اتنا بڑا انقلاب. اب کیا کریں؟ جہاں سینٹرل گورنمنٹ کا اسٹیٹ ہے شام، وہاں جناب زینب کو بھیجا جائے. جناب زینب نے کہا میں جاؤں گی لیکن اس لیے جاؤں گی کہ راویہ میرا ہے. یہ پراپرٹی ابو طالب کی ہے. بی بی خدیجہ کی تجارت جب شام میں ہوتی تھی تو راویہ ان کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا جو حضرت جعفر طیار کی پراپرٹی تھی. جعفر طیار سے وراثت میں عبداللہ کو ملی. عبداللہ کی شریف کا نام زینب ہے. یہ بنو ہاشم ہیں. 2 گز زمین بھی کسی اور کی نہیں لیتے. ایک سجدہ کرنا ہے تو زمین پہلے خریدیں گے. اس انقلاب کا مگر زینب کے سفر کا انداز اور تھا. یہی فوج یزید جب زینب کو لے کے چلی ہے، جن 27 منزلوں سے ہوتا ہوا قافلہ پہنچا ہے اس میں صرف 2 اسٹیٹ ایسے تھے جہاں پہ 3 دن کا قیام ہے، کوفہ اور شام. باقی یرموک، بالابک، حمص، جتنے بھی شہر ہیں وہاں فوج یزید کو یہ خوف تھا کہ انقلاب آ جائے گا. اس لیے ان قیدیوں کو دوڑاتے ہوئے، تازیانے مارتے ہوئے بڑی تیزی سے رات کے اندھیرے میں لے کے جاتے تھے. میں آپ سے بتاتا ہوں پہلی منزل نمبر 1 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. آج تاریخ کا یہ تجزیہ میرے لفظوں میں، آپ یہ آنسوؤں کے لفظوں میں اگر آپ اپنی سماعتوں کے ورق میں محفوظ کر لیں تو شاید میری مجلس کامیاب ہو جائے. 11 محرم کی صبح کو یہ قافلہ نہیں نکلا ہے. نماز صبح سے پہلے 3 ساڑھے 3 بجے جو چھٹے کا وقت ہوتا ہے یہ قافلہ نکال دیا گیا. فوج یزید اتنی ڈری سہمی تھی کہ قتل حسین کے بعد میں صبح یہی انقلاب آ جائے گا، یہی بنو اسد والے ہمیں قتل کر دیں گے، اس لیے پورا سویرا نہیں نکال دیا. یہ جو کوفے سے کربلا تک کا 85 کلومیٹر کا سفر ہے، آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تب سڑکوں کا وہ عالم تھا کہ تیز رفتار گھوڑوں سے بھی نجف سے کربلا تک آنے میں کم سے کم 2 دن چاہیے تھے. لیکن مغرب کے بعد تک یہ قافلہ کوفے میں پہنچا دیا گیا. اتنی تیز تازیانے مارتے ہوئے یہ قافلہ دبایا گیا. 63 بچوں کی قبریں راستوں میں ملتی ہیں. ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے. بچے کچھ گردن کے پیچھے کچھ چمٹے ہوئے، اس لیے کہ ہودج نہیں، محمل نہیں، کجاوا نہیں، ناکوں کی ننگی پیٹیں. بچے گر جا رہے ہیں، شہید ہوئے جا رہے ہیں، ناکوں کے پیروں سے پامال ہوئے جاتے تھے. 63 بچے شہید ہوئے. مسجد حنانہ میں رات کو یہ قافلہ پہنچا دیا گیا. صبح نماز کے بعد مسجد حنانہ سے دربار ابن زیاد تک کی تیاری کی گئی، جس کا فاصلہ 3 میل یعنی 3.5 کلومیٹر ہے. جو قافلہ جتنی دیر میں کربلا سے مسجد حنانہ تک آ گیا، اب چونکہ کوفہ آ گیا، اب اپنا اسٹیٹ ہے، اب یہاں انقلاب کے لیے اس کے پاس آرمی ہے، سیکورٹی ہے، پولیس ہے. تو اب یہ کہا گیا کہ مسجد حنانہ سے مسجد کوفہ تک، یعنی میں دربار ولی تو نہیں کہوں گا، مسجد کوفہ کہیے آپ سے، آج وہ گھٹر ہو چکا ہے، یہاں تک جانے میں 12 گھنٹے لگائے جائیں گے. 85 کلومیٹر کا راستہ وہ 11 گھنٹے میں طے کر دیا گیا. 3 کلومیٹر کا راستہ 12 گھنٹے میں طے ہوا. پھر کیا شرط رکھی گئی؟ نمبر 1 قافلہ بازار سے گزارا جائے گا. نمبر 2 بے چادر گزارا جائے گا. نمبر 3
جو بی بی جس شہید کی وارث ہے اس کے سر کے ساتھ اسے گزارا جائے گا. سننا ہے؟ میں پھر ہسٹری پڑھ رہا ہوں. کوفے والا بازار اور شام والا بازار مقاتل میں، ان میں کسی کا نام سوق حمیدیہ ہے، کسی کا نام سوق رحیمیہ ہے، مگر اس واقعے کے بعد دو بازاروں کا ایک نام ہے سوق سبایا. میں نے اپنے استاد مولانا پروفیسر وارث حسن صاحب جنہوں نے ایڈنبرا یونیورسٹی سے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی تھی، ان سے نہج البلاغہ پڑھی، ان سے پوچھا تھا استاد گرامی مجھے آپ سبایا کے معنی بتا دیں. تو ان کا قیدی، میں نے کہا اسیر کے معنی بھی قیدی ہیں. اسرا، تو کہا بیٹے تم نے انصاف سے کام نہیں لیا. اسیر کے معنی بھی قیدی ہیں، عربی میں سبایا کے معنی بھی قیدی ہیں، اسرا کے معنی بھی قیدی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ سن سکیں گے آپ آگے سے؟ کہا جن قیدیوں کے ہاتھ آگے کو بدھے ہوتے ہیں انہیں اسرا کہتے ہیں، جن قیدیوں کے ہاتھ پشت گردن پیچھے کو بدھے ہوتے ہیں انہیں سبایا کہتے ہیں. ان بازاروں سے ان مخدرات عصمت کو، سادات رسالت کو ایسے گزارا گیا کہ ہاتھ گردن کے پیچھے بدھے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہے، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. یہی محل مجلس ہے ارباب اعزاز. یہ صاحبان سجادہ گریہ کر رہے ہیں، بی بی کے آنسوؤں کو قبول کیجئے. عرض کروں آپ سے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد شبر ملون سے کہہ دو کہ اگر ہو سکے تو ہم کو رات میں لے جائے گا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بازار سے نہ لے جائے، پیچھے کسی گلی سے لے جائے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو چادریں دے دیں. ارباب اعزاز پھر شہزادی نے آخری جملہ کہا، شبر ملون سے کہہ دو اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، معلوم ہے کیا ترتیب تھی؟ جس شہید کی وارث جو بیوی ہے اس کو اس سر کے ساتھ ہو، اور اس شہید کا سر اس قاتل کے ہاتھ میں جس نے اسے قتل کیا تھا. میں بتاؤں سنان ابن انس کے ہاتھ میں جو نیزہ اس کے علی اکبر کا سر، اور اس کے پہلو میں جو بیوی ہے وہ ام لیلا. قاتل کبھی برچیاں چمکاتا ہے، کبھی نیزے کا سر اچھالتا ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ہائے میرا علی اکبر. سن سکیں گے آپ؟ بس میں اور شہیدوں کا کتنا آپ سمجھ گئے، اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں. آخر میں بتاؤں، شمر ملعون جو قافلے کی نگرانی کر رہا تھا یزیدی فوج کی جانب سے، اس نے یہاں پہ حسین کے سر والا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا. زینب اس نیزے کے پہلو میں. مولا سجاد کو زینب نے بلا کے کہا شمر سے کہہ دو اگر کچھ نہیں کر سکتا وہ بازار کی طرف سے ضرور لے جائے گا، وہ ہمیں چادریں نہیں دے گا، ہاتھ ہمارے پسے گردن بدھے ہوئے ہوں گے، دن بھر اس کا تماشا بنایا جائے گا، دکانوں کی آرائش کی جائے گی اور کی گئی ہے. تو اتنا کہہ دے، اتنا کر دے کہ اگر وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو ان شہیدوں کے سروں کو ہم سے آگے لے جائے گا، ان بیویوں سے دور کر دے، تاکہ جب میرا بھیا تلاوت شروع کرے تو تماشائیوں کی توجہ سروں پہ پڑ جائے، بیویوں کے سروں پہ نہ پڑے، شہیدوں کے سروں پہ توجہ پڑ جائے. مولا سجاد نے شبر ملعون سے کہا، شبر ملعون کا جواب سنیے جو مقتل میں ہے. شبر ملعون کہتا ہے سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں قائدن ہے، اب زینب کے بابا کی حکومت اس شہر میں نہیں ہے، مرجانہ کے بیٹے کی حکومت ہے. ارباب اعزاز جب نہیں رہا گیا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد پھر مجھے اجازت دو کہ میں خطبہ دوں. اسکتوا یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش ہو جاؤ. جیسے ہی لب کھولا، میں تقریر نہیں پیش کرتا پورے، عبداللہ ابن عفیف اٹھا، اے مولا سجاد اتنا بتا دو کہ یہ جو بی بی بول رہی ہے یہ علی کی شاگردہ ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. کیوں؟ کہا اس کا لہجہ بالکل مولا سجاد نے کہا یہ کوئی اور نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بس فوراً عبداللہ ابن عفیف نے اپنا مالا زمین پہ پھینکا اور کہا یا علی جنگ جمل میں ایک آنکھ گئی، جنگ صفین میں ایک آنکھ گئی، اور آپ سے میں نے کہا بینائی واپس کر دیے کہ آپ پچھتاؤ گے، اس لیے میں نے کہا تھا رہنے دیجیے، اگر آپ نہیں چاہتے مولا اچھا کیا. ان آنکھوں سے زینب کو
یہ کوفہ داخل ہونے کا، شام میں داخل ہونے کا منظر، کوفے اسقلان سے حلب کی طرف جب جانے لگا یہ قافلہ، میں منزلیں چھوڑتا ہوں بس آخر کی ایک منزل جو شام میں طرف جاتی ہے۔ حلب وہ شہر ہے جو ابراہیم نے بسایا ہے، حلب میں یحییٰ رہے ہیں، زکریا رہے ہیں، اصحاب رسول رہے ہیں، اس لیے ان معلوموں کو دیکھیں شام کے بازار میں تماشائی جمع ہے، مگر شام کی سرحد پہ اتنا خطرہ تھا کہ دوڑاتے ہوئے، میرے صفین کا رقے کا میدان ہے، وہاں سے دوڑاتے ہوئے شہر شام کی اس سرحد کی طرف گئے جسے حلب کہتے ہیں، الپو جسے آج کہتے ہیں۔ وہاں جب حلب میں گئے ہیں تو سب سے زیادہ خوف تھا، اس لیے رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے نکلے ہیں۔ اور یہیں پہ جس وقت راہب کو 7 بیٹے میرے مولا نے دیے تھے، راہب نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولا جب میرا خاندان آباد ہو جائے گا تو میرے گھر ضرور آ جائے گا۔ حسین نے کہا جا ہم آئیں گے، کہا مولا کچھ ضمانت میں، کہا میرا سر ضمانت میں۔ اے راہب تجھے کیا پتا تھا کہ سر کیسے آئے گا؟ راہب نے جب یہ مولا نے کہہ دیا تھا تو اپنا گھر سرحد شام فصیل پہ بنایا تھا تاکہ جب بھی حسین آئے تو انتظار کرنے والے راہب کو تاخیر نہ ہو یا مولا کے استقبال میں کمی نہ ہو، اس نے نہیں بنایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں قافلہ پہنچا اور شمر ملوم نے آگے جا کے، راہب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ بھی نہیں سکا، کہ 2 کمرے دے دو۔ راہب کی حویلی، راہب کا محل بہت بڑا ہے، راہب کے محل میں جا کے اس نے کہا ہم نے زیارتیں کی ہیں، وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے جو جس کو سر حسین رکھا گیا تھا۔ خدا لعنت کرے یزیدی فوجوں پہ، جب اس پتھر کا لہو آج تک نہیں مٹا پائے تو کون حسین کی شہادت کا لہو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ 2 کمرے دے دو، ایک میں ہم کچھ سر رکھ دیتے ہیں۔ کہا کس کے سر ہیں؟ کہا ایک خارجی نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اس کے سر ہے۔ خدا یہ جملے میں کہے بھی لے گئے اور آپ سن بھی لے گئے، اسی پہ مر جانا چاہیے۔ حسین کو خارجی کہا جائے؟ ایک کمرے میں اس کے ساتھ کی کچھ عورتیں ہیں، انہیں قیدی بنا کے ہم لائے، انہیں رکھ دیں گے۔ نہیں سمجھ سکا راہب، اس نے دے دیے 2 کمروں کی چابیاں، رکھ دیے گئے۔ مگر راہب فوراً چھت پہ گیا، چھت پہ جا کے دیکھتا ہے کہ جب سے یہ سر آیا ایک نور ساتھ ہوتا ہے، اس کمرے میں جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے، دوسرا نور آتا ہے اس کمرے میں آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب سنیں گے ولی کسے کہتے ہیں؟ راہب دوڑتا ہوا اس کمرے میں آیا، کہا اے سر بریدہ اتنا بتا دے تو کسی ولی کا سر معلوم ہوتا ہے؟ تو کسی شہید کا سر معلوم ہوتا ہے؟ تو کسی امام کا سر معلوم ہوتا ہے؟ راہب نے قریب جا کے دیکھا، ان آنکھوں کے حلقے بتا رہے ہیں کہ تیرا نوجوان بیٹا تیرے سامنے مارا گیا، آنکھ سیاہ پڑ چکی ہے۔ یہ شہید، یہ رخساروں کی جو خون کی سرخی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تیرے 6 مہینے کے بچے کا خون ہے۔ اے راہب، یہ تیرے گیسموں میں جو بال اور ہاتھ پڑی ہوئی ہے بتا رہی تیرے بھائی کا لہو ہے، بتا تو کون ہے؟ سنیں گے سر حسین سے آواز آئی، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن مکہ، انا ابن فاطمہ، انا ابن محمد۔ محمد کا نام سنتے ہی راہب تڑپ گیا۔ محمد تو مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں تو مجھے اولاد عطا کی تھی، اولاد کا تو نمانا تو محمد کا نواسا حسین کا کہیں یہ ولی تو نہیں ہے۔ کہا شہید ولی ابن ولی اپنا نام جلدی سے بتا، آواز آئی انا ابن حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ دھڑک کے اس نے جا کے دوسرا دروازہ کھولا، مولا سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، کہا یہ غضب کیا کیا؟ شمر ملوم کی طرف بڑھا، اس نے بیٹے بڑے حملہ کرنے کے لیے جلدی سے شمر ملوم نے قافلے کو دوڑایا اور اب وہ دمشق کی طرف بڑھنے لگا۔ اب سن سکتے ہیں آپ عرض کروں، ہر شہر میں، بس یہاں پہ میں آپ کو لانا تھا، یہ شام کا پہلا شہر ہے۔ اب اس حلب کے بعد دوسری منزل کا نام حمص ہے۔ حمص پہ جانے کے لیے یہ جو رقہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بہت زگز ہیں، یعنی بہت اوبڑ کھابڑ، بہت خراب راستہ۔ اب اس میں پیدل چلنا بڑا مشکل تھا، ناکوں کا دوڑنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے جو تازیانے مار کے، 2 ملوم تھے، ایک شمر ملوم اور ایک شمر کا ساتھی، دونوں طرف سے تازیانے مارتے ہوئے قافلے کو لے جا رہے ہیں۔ اب سنیں گے آپ، اتنی تیز جو قافلوں کو دوڑایا ہے، ناکوں کو دوڑایا ہے، تو آگے سر حسین جو اس وقت خولی کے ہاتھ میں تھا، نیزہ اس کے اوپر تھا، وہ سر حسین زمین پہ گر گیا۔
सर हुसैन का गिरना था कि काफिला रुक गया। उधर खौफ इस बात का कि शहर हलब से राहिब की हमराही में इनकलाब ना आ जाए और कहीं इस वक्त हम लोग जो हैं वो मारे ना जाएं, इसलिए वो तेजी से भाग रहा था कि पीछे से कहीं हमला ना हो जाए। उधर सर हुसैन रुक गया। सर हुसैन का रुकना था कि ज़ैनब रुक गई, ज़ैनब का रुकना था कि उम्मे कुलसूम रुक गई, उम्मे कुलसूम का रुकना था कि बीबियाँ रुक गई। आखिर में मौला सज्जाद जा गया। शिमर मलऊन ने हारिस इब्न नौफिल, दोनों ताजियाने मार रहे थे, हारिस इब्न नौफिल से कहा कि जाओ सज्जाद को ताजियाने मारो और कहो कि अगर हुसैन का सर नहीं चलेगा तो हम ताजियाने मारेंगे। मौला सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, आके सर हुसैन के सामने दस्ते अदब जोड़ के कहते हैं, बाबा अब ताजियाने बर्दाश्त नहीं होते, बहुत जख्मी हो चुकी है पुश्त, बाबा आप चलिए नेज़े पे तशरीफ ले चलिए। कटे हुए सर से, गर्दन से आवाज आई, जबान से आवाज आई, ए बेटा सज्जाद मैं कैसे चलूं, अब की बार तो खुद मेरी सकीना नाते से गिर गई। इतनी तेज नाकों को दौड़ाया गया कि सकीना नाते से गिर गई, सकीना नाते से गिर गई है। मौला सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा चलें हम देखें सकीना कहाँ रह गई है, जाओ ढूंढो, सकीना पीछे कहीं गिर गई है, इसी पहाड़ी में, इसी वादी में कहीं गिर गई है। अरबाब ज़ैनब हाथ बंधे हुए, सज्जाद हाथ बंधे हुए, पाँव में बेड़ियाँ, पहुँचे, देखा एक बीबी सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई सकीना को लिए हुआ है, मेरी बेटी सकीना। खत्म है मजलिस, 1 मिनट और, मगर रो लीजिए, हालात ऐसे हैं पता नहीं अगले साल कौन इस मजलिस में रहे कौन ना रहे। अरबाब जुमले सुनना, बीबी ये मजलिस कबूल कर लो, बानियान आज़ा की दुआओं को, मुरादों को पूरा कर दो, जो फर्श आज़ा पे बैठे हैं इनकी मुरादों को पूरा कर दो। अरबाब आज़ा जब आंखों में आंसू हो तो बाद में मुरादें भी मांग लीजिएगा, मगर मेरे जुमलों का दर्द महसूस कर लीजिए। आखिरी चंद जुमले कहने जा रहा हूँ। एक बार ज़ैनब ने कहा, बेटी, ज़ैनब ने कहा, ए शहजादी, ए बीबी, ए मुअज़्ज़मा, आपका बड़ा एहसान है कि आपने इस बेटी पर रहम तो किया, वरना जो मिलता है तमाचे मारता